وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سبق شروع کرتے ہیں، کچھ پچھلا دہرا لیتے ہیں حسب معمول۔ کلمے کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اور اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی گفتگو ابھی نحو میں چل رہی ہے، یعنی گرامر میں، اور صرف میں فعل کی کچھ باتیں چل رہی ہیں، گردان وغیرہ آگے شروع ہوئی ہیں۔ اسے مورفولوجی کہتے ہیں۔ اسم کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو 4 زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس میں ہے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ نکرہ کی 2 قسمیں بتائی تھی، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ ذات کسی بھی چیز کا نام ہے کہ جس سے کوئی ایک متعین شخص یا چیز یا جگہ ایک آپ کے ذہن میں آ جائے، اور صفت ایسی چیز ہے کہ جو کسی ذات کے بغیر سمجھ میں نہ آئے، اس کا الگ سے کوئی وجود نہ ہو۔ اس کی مثالیں دی تھی۔ رجل، جیسے کہیں گے ایک آدمی، تو ایک مرد آپ کے ذہن میں آئے گا، کوئی بھی ایک تصور ہوگا کہ کسی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب کہ کہا اچھا، تو اچھا کوئی انسان ہی ہوگا یا کوئی جانور ہوگا یا کوئی چیز ہوگی۔ وہ چیز کیا ہے، وہ ذات کیا ہے، تو وہ صفت ہے۔ اسی طرح معرفہ کی کچھ قسمیں ہیں، 7 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، مستقل تذکرہ ان کا ہوتا ہے۔ اس میں سے ابھی 1-2 تو یہاں تذکرے میں آئی ہیں، لیکن آگے مزید آتی جائیں گی حسب ضرورت۔ اسم العلم ایک ہے، خاص نام جو کسی شخص کا متعین نام ہو، اس میں اشارہ ہے کسی کو متعین کر کے کہا جائے، یعنی وہ شخص جو کہ یا وہ ذات جس کو پہچانا جا سکتا ہو، آئیڈینٹیفائڈ ہو۔ اسی طرح منادہ، جس کو پکارا جائے گا، جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جس کی نسبت کسی کی طرف ہو جائے، مضاف ہو، یعنی وہ کسی معرفہ کی طرف، جیسے اللہ کا گھر۔ اسی طرح ضمائر جتنے ہیں، ضمیر یعنی پروناؤن جسے کہتے ہیں، اس کی آپ گردان بھی کر چکے ہیں، ہوا، ہما، ہم، یہ بھی سارے معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اسم الموصول اسی طریقے سے، اور معرف باللام، یعنی کسی نکرہ کو جو اوپر الرجل ہے اس کو اگر معرفہ بنا لیا جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے لام لگا کے، لام تعریف لگا کے، معرف باللام، یعنی اس میں ال لگاتے، تو بولتے تو ال ہے اس لیے کہ حمزہ کے بغیر ساکن لام پڑھا نہیں جاتا، تو حمزۃ الوصل ایسے جوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ضرورت بس اسی وقت ہوتی ہے جب وہ پچھلے والے کے بغیر، یعنی کسی سے جڑے بغیر چل رہا ہو، شروع یہاں سے ہو، البیت کہیں گے۔ ورنہ اگر پیچھے سے کوئی بات آ رہی ہو تو باب البیت، گھر کا دروازہ، تو پھر بابل سے ہی با سے جوڑ دیں گے، پھر حمزہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بیچ میں ضرورت نہیں پڑتی، شروع میں پڑتی ہے۔ یہ 4 عنوانات ہیں جس سے آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے، عدد یعنی اس کا کیا ہے، اور اسی طرح ڈکلینشن، اس کا اعراب کیا ہے، جو بھی ہم نے پڑھا نہیں۔ پھر بتایا تھا کہ ان اسماء کو اگر ساتھ ساتھ جوڑا جائے، ساتھ رکھا جائے، 2 ایک ساتھ، تو اس سے بامانی اگر کوئی مرکب بن جائے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں، ورنہ مرکب ناقص۔ مرکب تام کا مطلب جملہ، اور مرکب ناقص میں بہت سارے مرکبات ہیں، بعض اس سے زیادہ بھی شمار کرتے ہیں، بعض اس کے علاوہ، مرکب جاری مثلا، تو یہ سب آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر مرکب توصیفی کا تھوڑا تذکرہ ہوا تھا کہ اس میں 2 حصے جو ہوتے ہیں، پہلا بھی اسم ہے، دوسرا بھی اسم ہے، لیکن دونوں میں شرط یہ ہے کہ پہلے والے اور دوسرے والے میں بہت مناسبت ہونی چاہیے تقریباً ہر چیز میں، ایک استثناء کے علاوہ، یعنی یہ اگر معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہو، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہو، ہر چیز اسی طریقے سے تو یہ ترتیب اس میں مناسبت کی رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مؤنث ہے تو دونوں مؤنث، مذکر ہو تو مذکر، اسی طرح واحد جمع تثنیہ، یعنی چاروں حوالوں سے ان کو دیکھا جائے گا اور سب میں مناسبت ہونی چاہیے۔ ایک استثناء ہے، یہ جو لکھا ہے 1 ایکسیپشن، یعنی ایک استثناء، وہ کیا ہے؟ اگر یہ جمع غیر عاقل کی ہو، اور جمع غیر عاقل کو ایک جماعت کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس کو واحد مؤنث کا صیغہ سمجھ کے اس کے لیے وہی واحد مؤنث کا صیغہ لگا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا حوالہ ان کا یہ تھا کہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، تو بتایا تھا کہ ہر لفظ مذکر سمجھا جائے گا سوائے اس کے کہ اگر اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہو، اور وہ مؤنث کی علامتیں یہ سب ہو سکتی ہیں، مطلب یہ کہ کوئی نام ہی مؤنث کا ہو، کوئی ذاتی یا اس کی صفت ایسی ہو جو مؤنث ہی سے متعلق ہے، تو وہ مؤنث ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے 3 علامتیں اس کی ہیں، ظاہر میں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تا مربوطہ، یعنی تا آخر میں لگی ہے، گول تا، جو جب رکتے ہیں تو ہا بن جاتی ہے، صالحتن ہے اصل میں، لیکن جب رکیں گے تو صالحہ پڑھیں گے، صالحہ نام جو رکھتے ہیں لوگ۔ ساعہ گھڑی، صالحہ کے معنی ویسے نیک عورت،
اور گھڑی کو ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے قیامت کے لیے بھی الساعہ وہ گھنٹہ the last hour کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح الف مقصورہ استعمال ہوتا ہے، عظما سلما، یہ جو کھڑا زبر لگا دیتے ہیں ہمارے یہاں، یہ اصل میں زبر ہے لیکن ہمیں پڑھنے کے لیے ایسے بتاتے ہیں، ہمارا طریقہ ہے لکھنے کا. یہ عظما سلما، یہ آخر میں الف ہوتا ہے چھوٹا سا. اور اسی طرح الف ممدودہ جو ہے اور لمبا، یعنی زہرا، اس کو ذرا الف بولنے میں ہم ناموں میں ایسا نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ ایسا لفظ یہ صحرا ہے، زہرا. اسی طریقے سے ایسے اعضاء جسم کے جو جوڑے جوڑے ہوں، آنکھیں ہیں، پاؤں ہے، یدن، رجل، عین، یہ بھی مؤنث ہے. اور بہت سے سماعی بھی ہوتے ہیں، یعنی جن کو سنتے ہیں عربوں سے کہ وہ ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، بس کرتے ہیں ان کی مرضی، تو پھر مؤنث ہے. شمس یعنی سورج کو مؤنث اور قمر یعنی چاند کو مذکر استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی. تو یہ ایسے سماعی ہیں. پھر بتایا تھا عدد کے بارے میں کہ عام زبانوں کے مقابلے میں عربی میں 3 گروپس ہیں، اس کے 3 سب ٹائپس ہیں، 3 اس کی قسمیں ہیں. یعنی واحد، جس کو مفرد بھی کہتے ہیں، مفرد کے معنی بھی ایک ہی کے ہوتے ہیں، فرد، اکیلا، تنہا، ایک. اس کی علامت عموماً تنوین ہوتی ہے، گو تنوین ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ یہ واحد کی ہی علامت ہو، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. یعنی کبھی کبھی یہ تنوین تعظیم کے لیے بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی یہ کسی کی تذلیل کے لیے بھی لگاتے ہیں، کبھی جو ہے یہ جنس کے لیے بھی لگاتے ہیں، وہ آگے آئے گی بات. لیکن بہرحال عمومی طور پر تنوین جب لگی ہو، کتابن کہا جائے تو ایک کتاب مراد ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے، ہمیشہ ضروری نہیں. تثنیہ اس کے علاوہ ہوتا ہے جو 2 کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں آنی یعنی الف نون لگاتے ہیں اور یا نون لگاتے ہیں. اس میں الف اور یا اصل میں یہ ہے علامت تثنیہ کی، مثنیٰ بھی اس کو بولتے ہیں. اور نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، یہ تنوین جو 2 پیش ہے نا اس کی جگہ لگایا جاتا ہے جب یہ گر جاتا ہے. جیسے تنوین گر جاتی ہے ال لگانے سے، تو یہ بھی گر جاتے ہیں جہاں ضرورت پڑے. تو بہرحال یہ نون اصل میں بس صرف علامت ہے اس کی اعرابی. جب ہم پڑھیں گے اعراب تو سمجھ میں آئے گا. پھر جمع کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی بھی 2 قسمیں، مکسر اور جمع سالم. سالم وہ ہے کہ جس میں پورا لفظ ایز اٹ از رہے، برقرار رہے، اس کو توڑا نہ جائے، اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو نہ کمی ہو. آخر میں کوئی اضافہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بیچ میں نہ ہو، بیچ کا اسٹرکچر اس کا بالکل انٹیکٹ رہے، بالکل ساؤنڈ رہے، ہولسم رہے، تو اس کو کہیں گے سالم. اور اس کی بھی 2 قسم، مذکر مؤنث میں مذکر کے لیے اون اور این یعنی اونا اینا لگاتے ہیں. یہ نون پر زبر ہے یہاں پر، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے بار بار اونا اینا کہہ کے بتاتا ہوں تاکہ آنی عینی سے فرق ہو جائے، کیونکہ یہ اینا اور عینی ان دونوں میں فرق ہے. دیکھ لیجیے بالکل الٹی ہیں ان کی حرکتیں. کتابینی، مسلمینی اور مسلمینا، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ تثنیہ جو ہے جمع جمع تثنیہ ہو جائے گا. تو اونا اینا یہ مذکر جمع سالم کے لیے ہے، اور مؤنث کے لیے آتن آتن ہے. اور ظاہر بات ہے آتن آتن کے بارے میں 2 پیش کے بارے میں آپ یہ قاعدہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر ان پر ال ہو تو وہ ایک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ال معرفہ کی علامت ہے، جبکہ تنوین عموماً نکرہ کی علامت ہوتی ہے. گو معرفہ پہ بھی آ سکتی ہے علم میں، یعنی خاص نام میں، محمد، نوح، ہود. تو یہ جو ہے وہ ایسے اسما جو ہے کہ جو عربی کے ہیں اور علم ہیں، ان میں بھی تنوین آ سکتی ہے. تو اب اس میں جب مؤنث سالم میں ال لگائیں گے تو وہ تنوین سے ایک پیش یا ایک زیر یا ایک زبر گر جائے گا، یہ ذہن میں رہے. یعنی المسلماتن نہیں کہہ سکتے آپ، ال کے ساتھ تن نہیں کہیں گے، المسلماتو، ورنہ مسلماتن رہے گا. اب یہ جمع مکسر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ دیکھیے کچھ افعال کی، یعنی اس کی کچھ اوزان ہے، کچھ وزن ہے، بہت سارے ہیں لیکن کچھ آج دیکھ لیتے ہیں، آئندہ بھی کچھ دیکھیں گے، یہ بھی ابتدائی کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ 7 ہیں. تو دیکھیے افعال کے وزن پہ آتا ہے، افعال اس کا جو ہے فارمولا ہے، یعنی اس کا سانچہ جو ہے، اسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے. یعنی پہلا والا حمزہ ہوگا، اس کے بعد اصلی حروف میں سے فا جو ہے وہ آئے گا اور وہ ساکن ہوگا، اس کے بعد عین کلمہ آئے گا، پھر الف بیچ میں اضافی لگائیں گے اور آخر میں لام کلمہ آئے گا. افعال، فا عین لام.
یہ بتایا تھا کہ روٹ لیٹرز یعنی جو اصلی حروف ہوتے ہیں، حروف اصلیہ، ان کو اسی جگہ رکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے اب ہے یہ واو فا کی جگہ رکھ دیجئے، لام عین کی جگہ رکھ دیجئے، دال آخر والے لام کی جگہ رکھ دیجئے، تو کیا بن جائے گا؟ اولاد، ہے نا، اولاد یا اوقات، یہ ایک ہی اسکیل ہے سارا. افعال، اولاد، اوقات، یہ سب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا واحد کیا ہوگا؟ ہر ایک میں مختلف ہوتا ہے. دیکھیے اس کا واحد آپ سب جانتے ہیں، ولدن، ہے نا، ولدن. اور اوقات کے لیے وقتن. تو اب دیکھیے ولدن، واو پر زبر ہے، لام پر زبر ہے اور دال پیش، دو پیش، ولدن، ولدن. اور یہاں پر کیا ہے؟ وقتن. تو وقاتن نہیں ہے، ولدن کی طرح وقاتن نہیں ہے، قاف یہاں پر ساکن ہے. تو دیکھیے یہ ہوگا. کسی کا بھی کوئی بھی آ سکتا ہے، اس لیے کوئی رول نہیں ہے سچ، بس یہ یاد ہونا چاہیے. یہ سن کے بس پریکٹس ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ بھی سماعی ہے سارا، اور بہت سارے صیغے ہیں اس کے. اسی طرح فعول، حقوق، قلوب، دیکھیں وہی بالکل سیم اسکیل ہے. لیکن اس کا واحد کیا ہے؟ حقوق کا واحد کیا ہے آپ جانتے ہیں، حق. قلوب کی کا واحد کیا ہے؟ قلب. تو چلیے یہ تو ایک ہی ہے دونوں، لیکن بہت مختلف بھی آتے ہیں. فعال، رجال، بلاد، واحد کیا ہے؟ رجل، بلد. سو رجل، بلد، لام پر زبر آگے بیچ والے پر، حالانکہ اس پہ پیش ہے رجل اور بلد. تو یہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ مستقل اس میں فرق آتا رہے گا. تو بس آپ سن کے، یہ سماعی ہے، سن کے یاد ہو جاتا ہے، بار بار تذکرہ اس کا ہوگا. فعول ہے مثلا کتب، رسول. تو کتب کا واحد آپ جانتے ہیں کتاب، اور رسول کا رسول. تو دیکھیے واحد بالکل مختلف ہے لیکن جمع ایک جیسی آ رہی ہے. اسی طرح افعول، اشہر، یعنی شہر، شہر مانے مہینے، عربی میں شہر مہینوں کو کہتے ہیں، اردو والا شہر نہیں ہے یہ، اس کو قریہ کہتے ہیں. اور بھی الفاظ ہیں. انفس، یہ نفس کی جمع ہے، انفس، اشہر. تو اب دیکھیے اس کا واحد کیا ہے؟ شہر، اور اس کا نفس. تو نفس میں فا ساکنہ ہے، وہاں پر شین پر زبر ہے، شہر، شہر. اور ادھر نفس نہیں، بلکہ شہر میں بھی ہا ساکنہ ہی ہے غالباً. شہر رمضان، شہر رمضان، یہ شہر رمضان. تو شہر رمضان، ٹھیک ہے. اسی طرح فعلان، فعلان. تو شین پر وہاں ہا پر زبر ہے، شہر رمضان، جبکہ نفس میں نہیں ہے. فعلان، بلدان، فرسان، ایک ہی اسکیل ہے. واحد کیا ہے؟ بلدن، شہر کے معنی میں. اور فرسن، یہ ایک جیسا ہی ہے. فعاللہ، اب یہ اگلا ہے اساتذہ، ملائکہ. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی جیسے ہیں. اور واحد کیا ہے؟ استاذ. اور ملک بالکل ہی الٹے ہیں، استاذ اور ادھر کیا ہے؟ ملک. ملک کے معنی فرشتے، اور ملک کے معنی بادشاہ. ملک بادشاہ کے لیے، اور ملک لام پر زبر ہو تو فرشتے، فرشتہ یعنی واحد، اور یہ جمع ملائکہ. ٹھیک ہے، تو مختلف اس کے اسکیلز ہوتے ہیں بروکن پلورل میں. بس یہی ہے کہ واحد کا اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے. جمع مکسر کے بارے میں یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی اسکیل پر اور ایک لفظ کے کئی اسکیل پر آ جاتی ہیں جمع. مثلا بحر، بحر کہتے ہیں دریا کو، سمندر کو، بحر دریا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب یہ دریا یا سمندر جو ہے اس کی جمع بحار بھی آتی ہے، ابحار، بحار، ابحر، بحور. سب کے ایک ہی معنی، سب جمع، یہ سب جمعی کی قسمیں. کتنے سارے اس کے چار ہو گئے جمع مکسر کے صیغے. ٹھیک ہے، تو بحار، ابحار، ابحر، بحور، یہ سب کے معنی وہی ہیں، جمع ہے. تو اتنے سارے آتے ہیں، تو سب جائز ہے، سب ٹھیک ہے. اسی طرح عبد، سلیف کو کہتے ہیں عبد، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، بندہ. عباد، عبادن بھی آیا، اور عبید، دونوں کے معنی ایک ہے، عبید اور عباد. عبید نہیں، عبید جو ہے وہ عبد کی تصغیر ہے، یعنی ڈیمینیوٹیو ہے، یعنی چھوٹا. عبد کا مطلب غلام، عبید کا مطلب چھوٹا غلام، تو وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہا. عبید، عبید کا مطلب بھی غلام.
عباد یعنی جمع کا صیغہ، عبید غلام جمع، اور عباد بھی غلاموں کی جمع ہے، تو اور عبد واحد ہے. تو دیکھیے ایک ہی ہے لیکن اس کی جمع کے دو صیغے آ گئے، یہاں چار آ گئے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ بعض اوقات مختلف صیغے جب آتے ہیں تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. مثلا بیت، بیت بیت گھر کو کہتے ہیں، بیوت اس کی جمع آتی ہے، لیکن اگر اس کی جمع ابیات لے آئے تو اب اس بیت کا مطلب، جو آپ بیت بازی سنتے ہیں نا، بیت بازی کی شاعری، تو وہ اشعار کو کہتے ہیں، شعر کو کہتے ہیں بیت. تو بیت ایک ایک لائن، دو دو لائن جو پڑھتے ہیں پھر وہ، تو اس کی پوئٹری کی جو لائنز ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابیات اس کی جمع آتی ہے، ابیات. تو دیکھیے واحد ایک ہی ہے لیکن جمع بدل گئی تو اس سے معنی بھی بدل گئے. اسی طرح عین، عین کے تو اور کئی معنی، عین کے معنی، عین واحد ہے، اب اس کی جمع اگر اعین آئے، اعین تو آنکھ مراد ہے، عیون آئے تو اس سے چشمے مراد ہے، اسپرنگ. اور بھی اس کے معنی، اچھا عیون ہی سے اس کے ایک معنی بنتے ہیں جاسوس کے بھی. تو اور بہت سارے الفاظ، سوری عین سے، عین کے معنی بھی جاسوس کے بھی آتے ہیں، عین ذات کو بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایسا لفظ ہے کہ جس کے بہت سارے معنی ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے، کوئی اتنی زیادہ مشکل بات اگر لگے بھی تو فکر نہ کریں، یہ ایسی کوئی اہم نہیں ہے اس وقت کہ آپ کے ذہن میں رہے، لیکن چونکہ سبق میں ہے، کتاب میں ہے، تو اس کا تذکرہ کر دیا. یہ بات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کا اعادہ کہ اسماء عاقل اور غیر عاقل میں تقسیم ان کی جاتی ہے. کہ عاقل وہ ہے جو جن ہیں، فرشتے ہیں اور انسان ہیں، ان کے علاوہ جتنے ان سب کو غیر عاقل کہا جاتا ہے، شعور ان میں نہیں ہوتا. ان کی حیثیت ایک جماعت کی طرح ہوتی ہے، جماعت کیونکہ لفظ واحد ہے اور مؤنث ہے، جماعتن ہونا چاہیے اس کو، جماعتن، تو اس کے لیے واحد مؤنث کا ہی صیغہ لے آتے ہیں. پھر ہم نے مرکب تام یعنی جملے کی بات کی تھی. تو جملے میں دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو، اور اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو. پھر اس میں بتایا تھا اس کے بھی دو حصے ہیں، پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر. مبتدا خبر، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، سبجیکٹ پریڈیکیٹ، مبتدا اور خبر. اب دیکھیے مبتدا اس میں الطالب مجتہد، پہلا والا معرفہ ہے، دوسرا والا نکرہ. معرفہ نکرہ کا کنسٹرکشن ہوگا تو عموماً یہ مبتدا خبر بنیں گے. پہلا معرفہ ال لگا ہوا ہے اس لیے، دوسرا نکرہ تنوین ہے بغیر ال کے. تو دونوں کا کنسٹرکشن ایسے ہو گیا کہ طالب علم محنتی ہے. البیتانی جدیدان، یہاں بھی دیکھیے معرفہ اور نکرہ کنسٹرکشن ہے. تو البیتان یعنی دو گھر، جدیدان نئے ہیں، دو گھر نئے ہیں. اسی طرح النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں، موجود ہیں. تو یہ سب پر ال لگا ہونے کی وجہ سے یہ تینوں معرفہ بنے، دوسروں پر ال نہیں ہے. ان کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے یعنی خبر جسے کہتے ہیں، اور یہ خبر دے رہی ہے مبتدا کے بارے میں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں یہ مبتدا صاحب، ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، بھلے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اسی کے نسبت سے اس کے صیغے چلیں گے اور اس سے بات مکمل ہو جائے گی. اس میں آپ اپنی طرف سے ہے، ہیں وغیرہ کا اضافہ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی لفظ الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر اس کو دونوں کو معرفہ کر دیتے یا دونوں کو نکرہ کر دیتے تو بات ہی بدل جائے گی، ہے نا. کیا ہوگا اگر اس کو اس پر بھی ال لگا دیں، الطالب المجتہد، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ ال لگانے سے اب تنوین ہٹ جائے گی، دونوں معرفہ بن جائیں گے، تو کہیں گے محنتی طالب، محنتی طالب علم. البیتان الجدیدان، تو اب یہ موصوف صفت ہو گئے، دو نئے گھر. اب یہ جملہ مکمل نہیں ہوا، اب آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ دو نئے گھر ہیں، یہ ہیں وغیرہ آپ لگائیں گے صرف اس کنسٹرکشن کے ہی ساتھ خاص ہے یہ. النساء الحاضرات، تو اس کا مطلب موجود عورتیں، حاضر عورتیں. تو وہ مکمل جملہ نہیں ہوگا بلکہ موصوف صفت کی وجہ سے اب یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. اب ایک دو صورتیں ہیں، دو طرح سے ہم اس صورت میں کہ جب ہمارے پاس دو معرفہ ہوں، معرفہ اور معرفہ دونوں موجود ہوں، ہم اس کو بھی جملہ بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو یعنی اس میں شرطیں پائی جاتی ہوں. دو طریقے ہیں، دونوں صورتوں میں ہم بنا سکتے ہیں. کیسے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جس کو صفت بنا رہے ہیں وہ ایسا لفظ ہو کہ یعنی جس کو صفت کی جگہ لا رہے ہیں وہ ایسا لفظ ہو کہ جس صفت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یعنی اس سے صفت سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس سے کوئی ذات سمجھ میں آئے. کسی کا نام ہے مثلا، تو ظاہری بات ہے بات خود بخود بن جائے گی. انا سلیم، میں سلیم ہوں. پہلا والا انا ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ، اور سلیم یہ نام ہے تو یہ بھی معرفہ.
تو دونوں معرفہ ہیں لیکن سلیم اس کی صفت نہیں بن سکتی، تو اس لیے اس کو جملہ اسمیہ بنا لیں گے، بن جائے گا دونوں معرفہ ہونے کے باوجود، ورنہ تو یہ مرکب توصیفی بنتا۔ اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں ہوا خالد، خالد یہ بھی خاص نام ہے، معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، اور ہوا یہ بھی معرفہ ہے۔ تو دیکھیے دو معرفہ ساتھ ہیں، لیکن چونکہ دوسرا والا حصہ پہلے والے کی صفت نہیں بن رہا بلکہ وہ بھی ذات ہے، یہ بھی ذات ہے، تو اس طرح اس کو بھی جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیا زینب یہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی شکلیں اس کی ہیں، وہ آگے آتی جائیں گی۔ ایک دوسری صورت، اچھا اسی طرح انت ابراہیم بتایا، ٹھیک ہے نا، یہ تو تذکرہ ہو گیا، وہی بات ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ ان کے بیچ میں اگرچہ وہ صفت تو بن سکتی ہے لیکن دونوں معرفہ ہیں، اب جملہ اسمیہ نہیں بنے گا، مرکب توصیفیہ ہے، لیکن آپ بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں، بیچ میں ضمیر لے آئیے اس کی مناسبت سے۔ جیسے کہ آپ کے پاس یہ تھا الرجل الصالح، نیک آدمی، نیک مرد، تو یہ نیک مرد دونوں معرفہ ہیں، تو مرکب توصیفی، پہلا والا موصوف دوسرا والا صفت، موصوف صفت۔ لیکن آپ چاہتے ہیں اسی کو جملہ بنانا، تو یا تو یہ کیجئے کہ ال ہٹا دیجئے صالح سے، تو کہیے الرجل صالح، الرجل صالح، تو خود بخود بن جائے گا کہ مرد یا آدمی نیک ہے، کیونکہ اس کنسٹرکشن میں جبکہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ، خود بخود ہے وغیرہ کا ترجمہ آ جاتا ہے، تو وہ آ جائے گا اگر آپ نے اس کا ال ہٹا دیا، نکرہ بنا دیا۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ال کے ساتھ ہی چاہیے، تو پھر آپ کو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا، دوسرا پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس میں بیچ میں ایک ضمیر لگا دیجئے۔ کیسے؟ الرجل هو الصالح، تو اس طرح یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اب آپ نے پورا جملہ بنایا ہے، اس کو کہا جائے گا مبتدا اور خبر، ہوا کہ یہاں کوئی معنی نہیں ہوں گے، بس خالی کہا جائے گا آدمی نیک ہے، آدمی نیک ہے، گویا آپ سمجھے کہ بیچ میں یہ آپ نے لگا کے بتا دیا کہ اس میں وہ جو کنسٹرکشن کا فائدہ اٹھانا تھا، ہے وغیرہ لگانے کا، وہ میں ضمیر لگا کے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی جملہ مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، تو اللہ هو الحق ایسے کہا جا سکتا ہے۔ ایک دو باتیں اور چھوٹی چھوٹی سی پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نئی بات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ میں مبتدا جو ہے، کسی بھی جملے اسمیہ میں مبتدا ایک سے زائد ہو، تو اب ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو، تو آگے خبر کس کی لائیں گے؟ کیونکہ خبر یا تو یعنی جو پریڈیکیٹ ہوگا وہ مذکر کے حساب سے لائیں گے یا مؤنث کے حساب سے، تو جواب یہ ہے کہ اگر ایک مذکر ایک مؤنث ہو یا کوئی بھی مذکر اس میں ہو تو رعایت مذکر کی کریں گے۔ ہماری زبان میں بھی یہ کرتے ہیں، اس میں ذرا ادب ہے، لحاظ خواتین کی رعایت ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی یہ باغ میں کھیل رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا بیٹا اور میری بیٹی باغ میں کھیل رہے ہیں، حالانکہ رہے تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا بیٹی ساتھ آ جائے، مذکر مؤنث ساتھ آ جائے، تو آپ اس میں رعایت بیٹے کی کرتے ہیں، اس میں پردہ بھی زیادہ ہے، اس میں حسن بھی زیادہ ہے، تو کہا جائے گا مثلا الولد، اب ولد کس کو کہتے ہیں؟ لڑکے کو، بیٹے کو، اور بنتو، البنتو بیٹی، تو دونوں معرفہ ہیں، تو دونوں کے دونوں مبتدا بن رہے ہیں، کیونکہ بیچ میں واو آ گیا، واو کا مطلب ہے اور، لڑکا اور لڑکی، اب یہ دونوں کھیل رہے ہیں، لڑکے کو خالی کہتے تو الولد لاعب، لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکی کے لیے کہتے تو کہتے البنت لاعبۃ، جو مؤنث ہے تو لڑکی کھیل رہی ہے، لیکن اب ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو اب کیا کریں، دونوں کو ملا کے تو تثنیہ بنائیں گے، مؤنث کا نہیں مذکر کا، سو الولد والبنت لاعبان، الولد والبنت لاعبان، تو پہلا والا کیا ہے؟ معرفہ، مذکر واحد، واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف کہتے ہیں، حرف عطف، حرف عطف کا مطلب، یہ عطف کا مطلب حرف عطف ہے، اصل میں یہ عطف کا مطلب ہوتا ہے وہی جو کنجنکشن انگریزی میں جسے کہتے ہیں، کنجنکشن، دو جملوں کو، دو لفظوں کو آپس میں، دو الفاظ کو، کلموں کو جوڑتا ہے، اس کے اور بھی الفاظ اور بھی حروف ہیں، یہ حروف میں سے ہے، تو حرف عطف ایک ہے، حرف عطف، صحیح ہے۔ اور بنت یہ بھی معرفہ ہے، ال کی وجہ سے مؤنث ہے اور واحد ہے، تو اس کے لیے ہم خبر کیا لائیں گے؟ نکرہ لائیں گے، مذکر لائیں گے اور تثنیہ لائیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ دو ہے نا، ایک مذکر ایک مؤنث ہے، دونوں مل کے بھی تثنیہ بن گئے، تو اس لیے تثنیہ کی خبر لے آئے، تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اسی طرح مختلف لوگ ہیں، مختلف چیز، مختلف ہوں صورتیں، اور سب مبتدا بن رہے ہوں تو بنا لیجیے، لیکن اس میں پھر
خبر کی رعایت کریں گے مرد کی حیثیت سے. المعلم، معلم استاد، والمعلمات واو یہ پھر وہی حرف عطف ہے، اور معلمات یہ استانیہ جمع کا صیغہ، والطلاب اور تمام طالب علم، یہ طلاب جمع مکسر ہے طالب کی، طالبون اور طالبین بھی آتا ہے لیکن یہاں طلاب لائے ہیں. یہ تینوں کے تینوں جو ہے مبتدا بنیں گے کہ استاد، استانیہ اور طلبہ کیا کر رہے ہیں؟ موجود ہے. حاضرون تو دیکھیے مذکر کا صیغہ لائے تو المعلم یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے ال کی وجہ سے، اور مذکر ہے اور واحد ہے، مفرد بھی کہتے ہیں. واو حرف عطف ہے. المعلمات یہ معرفہ ہے، مؤنث ہے، جمع سالم ہے، جمع سالم ذہن میں رہے کیونکہ معلمہ اور آگے آپ نے خالی آتن لگا دیا. واو حرف عطف ہے اگین، اور الطلاب معرفہ ہے، مذکر ہے اور جمع مکسر ہے، اور حاضرون جمع سالم آتی ہے. حاضر کی تو جمع سالم لے آئے اس کے لیے، اور نکرہ ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے اگرچہ بیچ میں مؤنث بھی ہے تو وہ اس کی رعایت کی جائے گی ہمیشہ مذکر کی. تو یہ بھی جملہ پورا ہو گیا. یہ تینوں مل کے مبتدا بنے، معطوف معطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ، یعنی عطف معطوف عطف. یہ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ کیا ہے وہ آگے بڑھ کے پڑھیں گے. بہرحال یہ تینوں کے تینوں مل کے مبتدا ہے کے، اور ان کے بارے میں ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے. وہ کیا؟ کہ وہ سب موجود ہیں. ٹھیک ہے، پہلا حصہ مبتدا، دوسرا حصہ خبر. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، حاضرون. تو یہ جملہ اس میں اس طرح بنتا ہے. ایک ذرا قسم کی طرف غور کیجئے. آپ یہ جانتے ہیں بات، ان میں سے کوئی بات نئی نہیں ہے، خالی آپ کے ذرا دماغ کی ورزش کی جا رہی ہے. جملہ اسمیہ میں کوئی ایک اور انداز سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جملہ اسمیہ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بیان کر دیتے ہیں، کوئی خبر دیتے ہیں. خبر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ ہاں یا نہیں. مطلب میں کہوں کہ لڑکا نیک ہے تو اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے. ہاں، جی ہاں، یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یہ کہا جا سکتا ہے نا. لڑکا نیک ہے تو آپ کہیں گے جی ہاں. لڑکا نیک نہیں ہے تو جی ہاں یا جی نہیں، ہاں یا نہیں میں جواب اس کا ہو سکتا ہے. صحیح ہے، یعنی آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یا اس کی تکذیب کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات ہے یا ایسی بات نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ خبریہ ہے، خبر دی جا رہی ہے. مبتدا خبر میں جو دی جاتی ہے وہ تو دی جاتی ہے، لیکن یہ خبر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کی قسم میں بھی کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے. اس کو کہہ لیجئے کہ ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کوئی بات ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو انفارمیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیٹیو ہے یہ جملہ، کہ جس میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور وہ انفارمیشن غلط اور صحیح دونوں ہو سکتی ہے، یعنی اس کی تصحیح اور اس کی تکذیب کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ میں سو رہا ہوں، یا میں جاگ رہا ہوں، یا میں دفتر میں ہوں، تو ہاں ہوں یا نہیں ہوں دونوں ہو سکتا ہے نا. تو ایک خبر دی جاتی ہے، یا منفی خبر بھی ہوتی ہے. خبر پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. نیگیٹو ہو تو اس کو منفی، اور پازیٹیو ہو تو اس کو افرمیٹیو کہتے ہیں نا. تو مثبت، منفی، مثبت، یہ آپ جانتے ہیں. کوئی بھی جملہ منفی ہو سکتا ہے یا مثبت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے. اس جملے کے اندر بہت ساری اور بھی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اس کی کچھ قسمیں یا لکھی اور بھی ہو سکتی ہیں. مثلا استفہامیہ. اب میں آپ سے کہوں آپ کا کیا نام ہے، تو اب اس کا جواب ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں یا یہ بات صحیح ہے. اس کا جواب تو یہ نہیں ہے، اس کا جواب تو آپ کو وہ بتانا پڑے گا، ہے نا. میں آپ سے کہوں بارش ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے کہ جی نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے. میں کہوں دھوپ نہیں نکلی ہوئی، آپ کے کہا نکلی ہوئی بالکل صاف نظر آ رہی، تو اس کو رد کیا جا سکتا ہے یا اس کو ہاں کیا. وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس کو ہم خبریہ بھی کہتے ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ. تو جملہ اسمیہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے جواب میں آپ ہاں یا نہیں، صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکیں. جبکہ جملہ اسمیہ انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں کریں گے، آپ اس کو صحیح یا غلط نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک جملہ ہے، بس ہے. مثلا اس میں ایک قسم ہے استفہام. استفہام کا مطلب سوال کرنا. آپ نے پوچھا کہ کیا سبق شروع ہو گیا، بس اس کا جواب یہ کہ جی ہاں سبق شروع ہو گیا. اس کو صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے، ایک سوال ہے، سوال کا تو جواب ہوگا. اسی طرح کوئی کمانڈ ہو، کوئی امر ہو، کوئی حکم دیا جائے، امر اور نہیں یہ دونوں امپیریٹو میں آ جائیں گے. کہ آپ نے کسی کو حکم کیا، آپ نے ان سے کہا جناب دروازہ کھولیے،
تو آپ کہیں گے یہ بات غلط ہے. نہیں، کہہ نہیں سکتے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، نہیں ہوگا اس کا جواب. ٹھیک ہے، اس کا جواب اس کو یعنی صحیح یا غلط نہیں کہا جا سکتا. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، کوئی بات ہی نہیں. یہ تو ایک حکم ہے یا دعا ہے یا روکا جا رہا ہے کہ دروازہ مت کھولیے یا بیٹھ جائیے. تو یہ سارے احکامات میں جواب یعنی اس بات کے تصحیح یا کہنا چاہیے کہ تغلیط نہیں کی جا سکتی، اس کو صحیح یا غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح تمنی، کوئی آدمی دعا کرے، خواہش کرے کاش کہ بارش ہو جائے، تو اب آپ اس میں کہیں نا غلط بات ہے. نہیں، وہ بات غلط ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جملہ غلط نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے. وہی تو دعا ہے، اس کے کیا غلط اور صحیح ہونے کی بات. یا ترجی یعنی کہ امید، مجھے امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا، تو یا کاش کہ ایسا ہو. یہ سب چیزیں جو ہے استعمال کی جاتی ہیں ایسے الفاظ. تو یہ انشائیہ کی قسم ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں اگر آپ کو اس سے کچھ یعنی لگے کہ یہ کچھ مشکل لگ رہی ہے بات، نئی نئی سے سنی کبھی نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ سب کی زبانوں میں، آپ کی زبان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی اور بھی اس کے علاوہ ہیں، مثلا تعجب کا اظہار کرنا، دعا کرنا، یہ سب چیزیں، درخواست کرنا، وہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہیں. اس کی بہت ساری قسمیں انشائیہ کی. ورنہ خبر بس یاد رکھیے اس وقت کہ ہمیں سر دست خبر سے بات کرنا، یعنی جملہ خبریہ. جملہ اسمیہ اس کی فردر سب ٹائپ کیا ہوگی؟ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ انشائیہ. تو اس کو ایک دو دفعہ کہہ لیے تو زبان پہ ذرا چڑھ جائے گا کہ جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ انشائیہ. جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ انشائیہ. خبریہ وہ جس کی خبر پہ آپ منفی ہو یا مثبت یہ حکم لگا سکیں کہ یہ بات درست ہے یا یہ بات درست نہیں ہے، یعنی بات درست ہے کہ نہیں. اب آپ کہیں کہ میں نے آپ کو کہا دروازہ کھولو، انشائیہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں کھولتا. دیکھیں نہیں، تو بات تو غلط نہیں ہے نا، بات تو صحیح ہے. بات کو غلط کیسے ثابت کریں گے؟ آپ نہیں مان رہے وہ ایک الگ بات ہے. کسی بات کو قبول نہ کرنا الگ مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ بات اچھا فی نفس ہی سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس سے بھی تعلق نہیں ہے. اصل بات تو یہ کہ وہ جملہ اسٹیٹمنٹ جو ہے، میں یہ کہوں سردی ہو رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آپ کہیں گے نہیں ہو رہی، سردی تو نہیں ہو رہی، آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بات. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کاش بارش ہو جائے یا اللہ بارش بھیج دیجئے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ایک بات غلط ہے. غلط کیسے ہے یہ؟ یعنی اس ٹائم کے حساب سے غلط ہونا الگ بات ہے، لیکن جملے کی حیثیت سے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک اس میں صحیح غلط کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک بات ہے، جنرل بات ہے، انشائیہ ہے، کنسٹرکٹیو ہے. اسی کنسٹرکشن ایسے کی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھا، نہیں آئی تو فکر نہ کریں، آگے جب پڑھیں گے بلاغت وغیرہ تو اس میں آئے گی، اس کو ابھی چھوڑ دیجیے. تو اب دو باتیں ہم خالی اور دیکھیں گے آج، وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے. خالی منفی آج بنا لیتے ہیں، استفہام آج نہیں بنائیں گے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ما لگا دیجئے یا لیسا لگا دیجئے. تو جو بھی جملہ اسمیہ آپ نے بنایا نا، اس سے پہلے ما یا لیسا لگائیں گے تو وہ جملہ نفی کا بن جائے گا، منفی بن جائے گا، نیگیٹو بن جائے گا. مثلا اچھا ایک اور بھی صورت ہے کہ ما کے ساتھ یہ جو ما اور لیسا کبھی کبھی اس کے ساتھ با بھی لگا دیتے ہیں. لیسا کے ساتھ زیادہ لگاتے ہیں با، اور قرآن میں اس کی مثال آپ کو ملتی ہے بہت جگہ. لیکن یہ جو با ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ حرف جر ہے تو وہ مجرور تو کر دیتا ہے اپنے بعد والے کو، لیکن اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. یہ با بس زائدہ ہوتا ہے، یہ خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے، بلاغت کے لیے ہے. اس کی مثال دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. مثلا ان اللہ، بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والے، للعبید بندوں پر. دیکھیں عبید آیا تھا نا پیچھے، عباد اور عبید. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ وہاں پہ عباد آیا، یہ اس آیت میں عبید ہے، یہ بھی جمع ہے عبد کی. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ظلم نہیں فرماتے اپنے بندوں پر. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں لیسا ہے، اس سے پتہ لگا کہ یہ منفی جملہ ہے. اور بھی لگایا ہے ظلام پر. ظلام فعال کا جو وزن ہے، اس کی وجہ سے ظلامن تو ہو گیا حرف جر، کیونکہ یہ حرف جر ہے، اس نے مجرور کر دیا ہے، لیکن اس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک جملہ اس کی اور بھی مثالیں آپ، الیس اللہ بکاف عبدہ یا الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہے نا. یہ سب قرآن میں جگہ جگہ ایسے ملتے ہیں، یہ خوبصورتی کے لیے ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو ایک دو اس کی مثالیں کرتے ہیں. جملہ مثبت بنائیں گے، پھر اس کا منفی جملہ بھی بنائیں گے. مثلا مثبت میں بنا دیتا ہوں، تو کہیں آپ مثبت میں کیا لگائیں گے؟ منفی آپ ما سے بھی بنائیں گے، لیسا سے بھی بنائیں گے، اور لیسا بی کے ساتھ بھی بنائیں گے، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. مثلا جملہ ہے الطالب حاضر. الطالب
معرفہ ہے ال کی وجہ سے، حاضرن نکرہ ہے، دونوں مذکر ہے، ایک معرفہ ایک نکرہ ہو ساتھ کنسٹرکشن میں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جملہ اسمیہ. اور یہ مثبت ہے کہ منفی ہے؟ یہ آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے مثبت یا منفی؟ مثبت خبر دے رہا ہے. یہ جملہ خبریہ ہے نا، خبریہ ہے، اس میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، یہ دعا تو نہیں ہے، کوئی سوال تو نہیں کیا جا رہا، سیدھا سیدھا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو مثبت اور منفی دونوں ہونے میں احتمال ہوتا ہے، تو یہ مثبت ہے. اب اس کو منفی بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ ما لگا دیجئے بس. مت طالب حاضر، طالب نہیں ہے حاضر، اس شاگرد نہیں ہے حاضر، حاضر نہیں ہے، ما لگا دی شروع میں. لیس الطالب حاضر، یہ بھی کر سکتے ہیں لیسا لگا دیے، یا لیس الطالب بھی. اب حاضرن کے نیچے زیر لگانا پڑے گا، ایک ہو تو ایک، دو ہو تو دو، یا دو پیش ہے تو دو زیر سے بدلنا پڑے گا، کیونکہ با حرف جر ہے وہ زیر دے دیتا ہے، حرف جر دے دیتے، جر کا مطلب زیر، صحیح گرا دیتے. یا ظاہر میں ابھی یاد رکھیں، ویسے تو جر کا مطلب زیر نہیں ہے، لیکن ابھی آپ یہ یاد رکھیں، جب ہم اعراب پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا. تو کیا ہوا؟ مت طالب حاضر، لیس الطالب، ایک ہی معنی، لیس الطالب حاضر، رکیں گے تو لیس الطالب حاضر. تو آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں اس طرح، لیس الطالب بحاضر، بحاضر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیس الطالب بحاضر، آخر میں وقف کرنا چاہیے. ایک مثال یہ ہو گئی. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. الرجل قائم، مبتدا خبر، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. الرجل معرفہ، قائم نکرہ. اس کنسٹرکشن کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور خبریہ ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ آدمی کھڑا ہوا ہے. منفی بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مر رجل قائم، لیس الرجل قائم، اور لیس الرجل بقائم، کیونکہ وہ زیر دے دیتا ہے، جر. ایک اور بھی مثال، تین جو ہے وہ جمع کا صیغہ عربی میں تو کثرت ہو جائے گی اس سے. النافذۃ مفتوحہ، یہ مؤنث کی ایک مثال ہو گئی. اس پر ال ہے، اب یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے اس لیے، اور بعد میں نکرہ آ رہا ہے بغیر ال کے، تو اب پتہ چلا کہ یہ کنسٹرکشن مبتدا خبر کی ہے. تو النافذۃ، یہ کھڑکی کو کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں نافذہ. مفتوحۃ، کھلی ہوئی ہے. فتح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں، اس لیے فاتح جب آتے ہیں کسی شہر میں تو اس کی چابی کھول دیتے ہیں، دروازے کو تالے کو کھول دیتے ہیں، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں فتح کر لیا انہوں نے. ویسے فتح کے معنی کھولنے کے، تو مفتوح. اسی لیے قرآن کی جو پہلی سورت ہے اس کو فاتحہ، الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، کتاب کی ابتدائی، صحیح ہے. تو النافذۃ کھڑکی، مفتوحہ کھلی ہوئی ہے، دونوں مؤنث ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، یہ مبتدا خبر بنیں گے. تو اس کو بنائیں تو من نافذۃ مفتوحۃ، لیس النافذۃ مفتوحہ، ہے نا، رکیں گے آخر میں تو ہا بن جائے گا. اور لیس النافذۃ بھی لگائیں گے مفتوحۃ، لیکن پڑھیں گے بمفتوحہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بس. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کو ما لگا دیں یا لیسا لگا دیں یا لیسا کے ساتھ با بھی لگا دیں، لیکن اس صورت میں با کے بعد والے اسم کو جس پر وہ لگایا ہے، یعنی خبر پہ جو لگایا ہے، اس کو جر دینا پڑے گا، مجرور کرنا پڑے گا. اور جب کریں گے تو وہ کیسے کریں گے وہ ہم آگے پڑھیں گے. سر دست آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس کو جر دینا ہوگا. یہ ہم نے گردان صرف میں پڑھی ہے، 3-4 لوگوں نے ماشاءاللہ ریکارڈنگ اپنی بھیجی اور بہت اچھی طرح سے یاد کیا ہے ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی. اللہ ان کی علم میں اور برکت دے، ترقیات سے نوازے. اور اب طریقہ یہی رکھے کہ ہر روز اس کو پڑھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، بغیر دیکھے پڑھ لیں، بستر پہ جہاں لیٹتے ہیں اس کے اوپر چپکا لیں، چھت پہ، سامنے دیوار پہ، تو آنکھ نظر میں پڑ جائے گی. یا فون پہ اس کو اپنا اسکرین سیور بنا دیں کہ جیسے ہی فون رکھا ہو تو اس پہ وہ آ جائے، بیک گراؤنڈ میں آ جائے، تو اس پہ نظر رہے گی، تو بار بار بولتے بولتے جب ایک پکا ہو جائے تو پھر آگے بڑھ جائے گی. اسی طرح ماضی کی آپ نے کی تھی عبادہ سے، عبدہ، عبدہ، عبدو، عبدت، یہ بھی آپ کو یاد ہے. ایک آج قرأ سے کر لیجئے. چلیے، قرأ کے مطلب اس ایک مرد نے پڑھا، کچھ بھی پڑھا. قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأت، قرأنا، ہو گیا. اسی طرح مجہول میں کرتے تو کیا کرتے؟ قرئ سے، اسی کا مجہول، قرأ اس ایک نے پڑھا، قرئ وہ ایک چیز مذکر غائب کی جو ہے وہ پڑھی گئی، کیا کتاب ہو سکتی ہے نا،
کوئی بھی کتاب پڑھی گئی. سو قرئ، قرئ تو قرئ، قرئا، قرئو، قرئت، قرئتا، قرئنا، قرئت، قرئتما، قرئتم، قرئتی، قرئتما، قرئتن، قرئت، قرئنا. ہم پڑھے گئے، میں پڑھا گیا، ہم سب پڑھے، وہ تم عورتیں، سب کا وہ ترجمہ ویسے ہی ہوگا. اب کیا پڑھے گئے وہ سب تو خالی سکھانے کے لیے کہ ظاہر بات ہے قرئ ہر ایک میں تو استعمال نہیں کریں گے میں پڑھا گیا نہیں، یہ تو خالی آپ کو صیغہ سمجھ میں آ جائے. ہر ایک کا مطلب ہر ایک کا استعمال کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. پھر آپ نے مضارع کے بارے میں پڑھا تھا کہ بھئی اس میں مضارع کا مطلب ہے جو حال اور استقبال یعنی مستقبل دونوں کے بارے میں بات کرے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے. اور اس کے 4 حروف ہیں تی، نون، حمزہ، تا، یا. یہ شروع میں لگا ہوگا، علامت مضارع ماضی سے پہلے لگا دیں گے تو اس سے خود بخود بن جائے گا مضارع. عبدا سے یعبدو، عبدا سے یعبدان، یعبدون، تعبد، تعبدان، یعبدن، تعبد، تعبدان، تعبدون، تعبدین، تعبدان، تعبدن، اعبد، نعبد. تو یہ سب یاد کرنا ضروری ہے، پکی اسی طرح سے گردان یاد ہونی چاہیے. اسی طرح پھر ہم نے دخلہ سے بھی کی تھی، آج ایک نئے لفظ سے کر لیتے ہیں اور وہ ہے ذہبہ. چلیے ذہبہ لگائیں گے تو ذہبہ کے ساتھ مضارع بنے گا یذہب، ذہبہ یذہب، ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبت، ذہبنا. اور مضارع میں یذہبو، یذہبان، یذہب، دیکھیں یا ہا پر اب زبر ہے، یدخلو میں تو پیش تھا، یذہبو میں زبر ہے. ٹھیک ہے، یذہبو، یذہبان، یذہبون، تذہبو، تذہبان، یذہبن، تذہبو، تذہبان، تذہبون، تذہبین، تذہبان، تذہبن، اذہبو، نذہبو. بس اس طریقے سے یاد کرتے جائیے. تو آسان ہے، محنت بس تھوڑی سی کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ رکھیے. کم ہمتی سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور اللہ آپ کو اس کا اجر اور موقع نہ دے. اور نہ بھی سیکھا تو کیا ہوا، محنت کرتے رہیے، قبر میں فرشتے یاد کرا دیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. جی 7واں سبق الطبیب، طبیب ڈاکٹر، معالج، عیادہ جس کی سرجری ہے، سماع سننے کا آلہ، سماعت سے ہے، سماع اسٹیتھوسکوپ. طبیب، طبیب ڈاکٹر، مریض بیمار شخص، مذکر، سریر یہ بھی مذکر ہے اور بستر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مشرت اردو میں بھی کہتے ہیں سریر اعلی خلافت ہوئے. مشرت یہ شرط یعنی اسکیلپل چیرنے کا، کاٹنے کا، لینسٹ اس کا آلہ، دوا دوائیں کو. الطبیب یفحص المریض، طبیب یہ معرفہ ہے، مبتدا بنے گا. یفحص المریض یہ پورا جملہ بن کے پھر اس کی خبر بنے گا. یہ چھوڑ دیجئے، ابھی ہم نے یہاں تک نہیں پڑھا ہے. یفحص کا مطلب جانچنا، معائنہ کرنا. تو اس کو جانچ رہا ہے، اس کا معائنہ کر رہا ہے، اس کا ذرا اسسمنٹ کر رہا ہے مریض کا. المریض یتناول الدواء، مریض تناول فرما رہے ہیں، فرما رہا ہے، دوا کھا رہا ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں تناول فرمائیے. طبیب، الطبیب یمسک السماع، طبیب نے پکڑا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے، السماع اسٹیتھوسکوپ کو. المریض ینام علی السریر، مریض سو رہا ہے بس اپنے بستر. اب یہ کچھ انہوں نے اعضاء کے نام بتائے ہیں، کوشش کر کے یاد کیا جائے. پہلے یہ کسی بزرگ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، وجہن، وجہ کے معنی چہرہ. تو اب یہ بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر، اس لیے کہ چہرہ ایک ہوتا ہے منافقین کے علاوہ. ظفر ناخن کو کہتے ہیں ظفر، ظفر ظفر نہیں. کسی ظفر صاحب کو مت کہیے گا کہ آپ کا معنی ناخن کے ہیں، وہ ظفر ہے، ضاد پر بھی زبر ہے، فا پر بھی. ظفر ہے، ظفر کے معنی ناخن. اظفار اس کی جمع آتی ہے. ظہر کمر کو کہتے ہیں، بیک. ضرس، یہ ضرس جو ہے داڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ضرس یہ داڑ جو سائڈ میں ہوتی ہے. پریمولرز اینڈ مولرز. اور لسان زبان کے لیے. عین، عین آنکھوں کے لیے. مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث، اس لیے کہ دو ہیں. انف ایک مذکر، ناک کو استعمال کرتے ہیں، ناک کے لیے انف، انف، عین، انف، عین، انف. پھر نیچے چلتے ہیں، فم منہ کو کہتے ہیں، فم.
پتہ نہیں ذرا گاڑی اردو میں بولا جاتا ہے اور حکیموں کے زیادہ بولا جاتا تھا، فمِ میدا پر ورم ہو گیا ہے پتہ نہیں سنا آپ لوگوں نے کبھی کہ نہیں، فمِ میدا پر ورم ہو گیا، تو حکیم صاحب کہیں گے کہ آپ کے میدے کے منہ پر اریٹیشن انفلیمیشن ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ سوجن ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ آپ کو گیسٹرائٹس ہے، کچھ ایسیڈیٹی وغیرہ ہے شاید۔ قلب، قلب تو سب جانتے ہیں، دل۔ رسخ، رسخ کلائی۔ ید، ید ہاتھ۔ اصبع انگلی، اس کی جمع آئے گی اصابع۔ رجل پاؤں۔ قدم، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قدم۔ ویسے ید بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ صاحب اس معاملے میں ید طولا رکھتے ہیں۔ طولا طویل کی جمع، طویل کی مؤنث ہے، ید مانے ہاتھ، لمبا ہاتھ رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت گہرائی، بہت علم ہے ان کو اس چیز کا، ان کا ہاتھ دور تک گیا ہے، مطلب یہ کہ ان کو رسوخ حاصل ہے، تو ید طولا سنا ہوگا آپ نے۔ اصابع یہ جمع ہے اصبع کی، انگلیاں۔ ذراع، ذراع یہ بازو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صدر سینہ۔ رقبہ فک رقبہ چھڑانا گردنوں کا، تو گردن، گردن کے لیے رقبہ۔ عنق بھی گردن کو کہتے ہیں، آگے کے حصے کو، لیکن رقبہ۔ اذن کان، اور شعر بال، شعر نہیں ہے یہ شعر ہے، شعر، شعر بال۔ تو اب اس میں اذن، عین اور ذراع رس اور ید اور رجل اور قدم یہ مؤنث ہو گئے، باقی سارے مذکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے معنی آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کس کے کیا مطلب ہے، الحمدللہ۔ قصص النبیین بھی دیکھ لیں، یہ شیئر ہو رہا ہے۔ حسد آپ جانتے ہیں، جیلسی، حسد ہونا۔ اخوہ یہ اخن کی جمع ہے، اخن کی جمع، اخ کہتے ہیں بھائی کو، آپ بھی بہت کامنلی یوز کرتے ہیں، سنتے ہیں اخی یا اخی، ہے نا، اخی کے معنی میرے بھائی، چھوٹی یا لگا دیں کسی بھی اسم کے آخر میں تو عموماً وہ میری کے معنی میں ہو جاتا ہے، میری۔ کتاب کتابی، میری کتاب۔ ماں، امی میری ماں۔ اب باپ، ابھی مائی باپ، میرے ابا، صحیح ہے۔ اب ہم نے اس کو ابو بنا لیا ہے، حالانکہ وہ ابھی ہے، میرے ابا، ورنہ ابن کہنا چاہیے، یا ہم امی کہتے ہیں تو حالانکہ امی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہماری اپنی زبان ہے، ہماری مرضی۔ اخوہ یہ جمع ہے اخن کی۔ حسد الاخوہ بھائیوں کا حسد، بھائیوں کی جیلسی۔ اخوہ اب یہ بتائیے کہ یہ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے، یہ سوچ کے آئیے گا، اس کا جواب ڈھونڈ کے لائیے گا۔ وَكَانَ یوسف علیہ السلام، لہو اخن آخر، ان کے لیے ایک اور بھائی تھے، ایک دوسرے بھائی بھی تھے، من امہ ان کی ماں سے، یعنی ماں شریک بھائی تھے، اسمہ بنیامین، ان کا نام یعنی اس بھائی کا نام بنیامین تھا۔ وَكَانَ یعقوب علیہ السلام یحبہما، ان دونوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، حباً شدیداً، بہت شدید محبت۔ وَكَانَ اور وہ، لا یحب نہیں پسند کرتے تھے یا نہیں محبت کرتے تھے، مثلہما ان کے جیسا، ان کے مانند، ان کے مثل، احدن کسی سے، کسی اور سے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ اور بھائی، یہ سارے جو بھائی تھے ان کے، یحسدون یوسف و بنیامین، یہ دونوں بھائیوں سے یعنی یوسف اور بنیامین سے حسد کرتے تھے۔ وَيَغْضَبُونَ اور غصے میں ہوا کرتے تھے، غصہ کرتے تھے ان پر، کیوں؟ کانو یقولون وہ کہا کرتے تھے، لماذا یحب ابونا یوسف و بنیامین اکثر، ہمارے ابا کیوں، یعنی ابونا ہمارے ابا کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف اور بنیامین سے۔ وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَهُمَا صَغِيرَانِ ضَعِيفَانِ، اور کیوں ہمارے ابا یوسف اور بنیامین کو چاہتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں، یہ واو حالیہ ہے، جن لوگوں نے کچھ پڑھی عربی وہ جانتے ہیں، وہما، اور حال یہ ہے کہ
یا درا حالے کے فارسی میں کہیں گے یہ دونوں صغیران چھوٹے ہیں، ضعیفان کمزور ہیں، تو دونوں کے دونوں بہت ہی کمزور اور چھوٹے ہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور صغیران دیکھیے وہ ہما یہ مبتدا ہے کیونکہ ضمیر ہے اور معرفہ ہے، صغیران دو چھوٹے نکرہ ہے بغیر ال کے، اور ضعیفان یہ موصوف صفت، یہ دونوں مل کے اس کی خبر بن گئی، یہ دونوں چھوٹے کمزور ہیں، تو جملہ اسمیہ ہوا۔ تو کیوں ہمارے ابا محبت کرتے ہیں ان دونوں سے جبکہ یہ دونوں چھوٹے اور کمزور ہیں؟ لماذا، کیوں؟ لا یحبنا ہمیں محبت نہیں کرتے، ہمیں زیادہ پسند نہیں کرتے، مثل یوسف و بنیامین یوسف اور بنیامین کی طرح، نحن شبان اقویاء ہم تو جوان ہیں اور طاقتور ہیں، قوت والے، قوی سے اقویاء، شبان شابن کی جمع، شاب کے معنی جوان، تو ہم نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، تو بچے ہیں ابھی۔ ھذا امر عجیب، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ھذا مبتدا، دیکھیں معرفہ ہے نا، معرفہ کی قسم علم کے علاوہ اور کون سی پڑھی آپ نے؟ ھذا یہ کون سی ہے؟ اس میں اشارہ، ھذا ہے نا، یہ معاملہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اشارہ کرنا ہاتھ سے ضروری نہیں ہوتا، جس بات کی طرف کہا جائے دس از، جیسے انگلش میں کہتے ہیں دس، تو جس کا مطلب ہمیشہ پوائنٹ کرنا نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے اس کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں آپ۔ تو ھذا یہ معاملہ، ھذا امر یہ عجیب معاملہ ہے، امر عجیب نکرہ ہے دونوں، موصوف صفت۔ وکان یوسف، اور یوسف علیہ السلام، ولدن صغیرا چھوٹے بچے تھے، یوسف معرفہ، ولدن صغیرا موصوف صفت مل کے اس کی خبر بن گئی، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، فحکر رؤیا تو بیان کر دیا انہوں نے خواب کو، فحکا انہوں نے بیان کر دیا، الرؤیا خواب، لاخوتہ اپنے بھائیوں سے، وغضب الاخوۃ تو غصے میں آ گئے بھائی، جداً بہت زیادہ، لما سمعوا الرؤیا جب انہوں نے سنا خواب کو، لما ایسے، لما کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی کا وہ کام جو ابھی نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا، ماضی میں نہیں ہوا تھا لیکن اب تک نہیں ہوا، مطلب یہ کہ وہ خواب انہوں نے تو پہلے سنا ہی نہیں تھا، وہ ابھی تک سنا ہی نہیں تھا، اس وقت تک۔ تو لما یٹ کے معنوں میں، جو انہوں نے اب تک سنا نہیں تھا، واشتد اور شدت میں آ گیا، حسدہم ان کا حسد، یعنی ان کا حسد شدید ہو گیا، مزید شدت میں آ گیا، واجتمع الاخوۃ یوما پھر سارے جمع ہوئے، بھائی سارے جمع ہو گئے ایک دن، وقالوا اور کہنے لگے، اقتلوا یوسف قتل کر دو یوسف کو۔ اب یہ جملہ امر کا ہو گیا نا، انشائیہ ہے، یہ خبریہ نہیں ہے، قتل کر دو حکم دے رہے ہیں۔ او اطرحوہ اور یا اس کو، او کے معنی ہوتے یا اس کو پھینک دو، طرح کے معنی ہوتا ہے پھینک دینا، کسی کو چھوڑ دینا، پھینک دو، اردن کسی زمین میں، بعیدتن دور کی زمین میں۔ اب اردن کیا ہے؟ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے کیونکہ ال نہیں لگا ہوا، آگے بعیدتن نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ، تو جب نکرہ کے بعد نکرہ ہے دونوں ایک جیسے ہوں تو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ موصوف صفت ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کیا دونوں واحد ہیں؟ جی ہاں دونوں واحد ہیں۔ کیا دونوں مذکر مؤنث میں سے سیم ہے؟ تو یہ بتائیے، بعیدتن کا پتہ چل رہا ہے نا، تا کی وجہ سے مؤنث ہے، اردن کا پتہ نہیں چل رہا، تو سمجھداری کا کام لیتے ہوئے خیال کر لیجئے کہ یہ قیاسی مؤنث ہے، صحیح ہے؟ تو اردن اصل میں مؤنث ہے، سماعی، قیاسی نہیں، سوری قیاسی کہہ دیا میں نے، سماعی، تو یہ سماعی مؤنث ہے، صحیح ہے؟ اردن بعیدتن دور کی زمین، صحیح ہے؟ موصوف صفت ہے۔ حین اذن اس وقت، یکون ابوکم پھر اس وقت، یعنی اس وقت تو پھر جب تم ایسا کر لوگے تو کیا ہوگا؟ یکون ابوکم لکم خالصا تمہارے ابا تمہارے ہی لیے خالص رہ جائیں گے، مطلب ہو جائے گا ان دونوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا اور ہو جائے گی ان کی محبت تمہارے ہی لیے خالص، یعنی اب کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا، ہم ہی ہوں گے خالی۔ قال احدهم تو ایک نے ان میں سے کہا، لا نہیں بل القوہ بلکہ اس کو ڈال دو، پھینک دو، القا یلقی، القا کے معنی ہوتے ہیں پھینک دینا، تو پھینک دو اس کو، ہو اس کو ضمیر ہے، ہو پھینک دو، بل کے معنی وہ یہ جو ہم اردو میں بلکہ کہتے ہیں، بلکہ پھینک دو اس کو، وہ بلکہ ہی بل یہیں سے لیا ہے، فی بئر ایک کنویں میں، دیکھیں نکرہ اس سے پتہ چل رہا ہے ایک ہونے کے معنی میں، فی بئر ایک کنویں میں، فی طریق راستے میں، راستے کے کسی کنویں میں پھینک دو، یا خودہ
بعض المسافرین لے لیں گے پکڑ لیں گے، اخذ یاخذ پکڑ لینا، یاخذہ لے لیں گے پکڑ لیں گے، بعض المسافرین بعض سفر کرنے والے جو وہاں سے قافلے گزرتے رہتے راستوں سے، وہ ان کو پکڑ لیں گے لے لیں گے۔ ووافق علیہ موافقت کی اس پر، اتفاق کر لیا سب نے، جمیع الاخوہ تمام بھائیوں نے، سب نے مل کر اس پر اتفاق کر لیا اور ان کے بارے میں طے کر لیا کہ ہم ان کو لے جائیں گے اور کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ اسٹوری تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو الفاظ ذرا ہمیں سیکھنے ہیں کہ الفاظ استعمال کیسے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، اگلے سبق میں آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔